صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور دن بدن اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم سب پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے روزانہ کے خرچ میں اعتدال، میانہ روی اختیار کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کو ہر وقت میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ میں میانہ روی معیشت کی خوشگواری کا حصہ ہے۔ ہر چیز میں، کسی کو دینے میں، خرچ کرنے میں میانہ روی ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ نہ تو ہاتھ گردن سے بندھے کہ آپ کی جیب سے کسی کے لیے ایک پیسہ نہ نکل پائے، نہ ایسا ہو کہ سب کا سب دوسروں کے حوالے کر دیا جائے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کے سامنے سوال کرنا پڑے، ہاتھ بڑھانا پڑے۔ اس لیے میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ جو حضرات دوسروں پر خرچ نہیں کرتے تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو بخیل کہتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شوہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مال کا اتنا حریص ہے، مال کا اتنا لالچی ہے، مال کم نہ ہو، مال بڑھتا جائے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں شوہ۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ شوہ سے بچا دیے گئے، جن کی شوہ سے حفاظت کر دی گئی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو آدمی اپنے اوپر، اپنے اہل ویال پر خرچ تو کرتا ہے، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا خرچ نہ کرے، جہاں پر خرچ کرنا واجب ہو وہاں پر خرچ نہ کرے، ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ اور بخیل اگر بخل کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کی ذات ہی کو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ بزرگان محترم، مسلمانوں کی خاص صفت بیان کی گئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیان اعتدال، درمیانہ روی، میانہ روی، اپنے حالات کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال خرچ کر دیا تھا۔ تو بزرگان محترم، اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ تُخْلِفُهُ۔ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ ایمانی جذبہ، ایمانی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی، انہوں نے اس کی ایمانی جذبے کی وجہ سے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، لیکن وہ ایک خاص حالات تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، مالدار ہے، پھر ہمیں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ غربا فقراء پر صدقہ اور زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا ہے؟ بزرگان محترم، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم غربا پر، فقراء پر خرچ کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، تقرض اللہ قرضا حسنا۔ غربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، نادار لوگوں پر، مفلسوں پر، مالدار لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اس کا بہترین بدل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مرحمت فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائے گا۔ بزرگان محترم، خرچ کے اندر اعتدال اور میانہ روی یہ حسن تدبیر ہے، اور حسن تدبیر کا مطلب یہی ہے کہ بغیر اسراف کے، بغیر تقتیر کے خرچ کیا جائے، نہ بیجا خرچ ہو اور نہ خرچ کے اندر بیجا تنگی ہو۔ یہ مسلمانوں کی خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔
اسراف کا مطلب یہ ہے کہ 5 روپے سے ہمارا کسی جگہ کام چل سکتا ہے، ہم وہاں 6 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاعت کے بجائے معصیتوں میں، گناہ کے کام میں پیسہ خرچ کیا جائے۔ لہذا مبذرین اور مسرفین ان دونوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرعی ضابطے، کچھ شرعی قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور سے کھانے کا ہی مسئلہ ہے، آپ کھانا کھائیے، شریعت منع نہیں کرتی، پیٹ بھریے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے، ایک کھانے کا حصہ، ایک پینے کا حصہ اور ایک سانس کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو پیٹ بھرتے رہیں، آپ کے برابر میں مریض ہو، بیمار ہو، علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسہ تک نہ ہو، آپ لاکھوں روپے، ہزاروں روپیہ کھانے پر خرچ کرتے رہیں، آپ کے برابر میں ایسے لوگ ہوں جو بھوکے پڑے ہوئے ہوں، بھوکے سو رہے ہوں، آپ لاکھوں ہزاروں روپیہ کھانے پر خرچ کریں، آپ کے برابر میں ایسے لوگ ہوں جن کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، آپ ان کا بھی خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے، ایسے نادار لوگوں پر خرچ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بزرگان محترم، یہ جو مال ہے آپ اس کے مالک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مستخلف بنایا ہے۔ هو الذی جعلکم مستخلفین فی الارض۔ مستخلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاعتوں میں اس کے خرچ کیجئے، آپ جو تصرف کریں گے، آپ جہاں خرچ کریں گے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، آپ نے کہاں پر خرچ کیا۔ حلال طریقے سے کمائیے، حلال جگہ پر خرچ کیجئے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں ابن آدم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹ پائے گا۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم نے کہاں گوائی؟ اللہ نے تم نے جوانی دی، کہاں اس کو استعمال کیا؟ تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ بزرگان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کے ساتھ مال کم نہیں ہوتا اور فساد کے ساتھ مال کبھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آدمی حسن تدبیر کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے تو کبھی مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، اور اگر اعتدال کو چھوڑ دیا جائے، اقتصاد کو چھوڑ دیا جائے، موازنہ روی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ کے پاس مال باقی نہیں رہے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا یہ مال آپ سے ختم ہو جائے گا، آپ کی اولاد چلی جائے گی، آپ کی ضروریت چلی جائے گی، آپ کا گھر تہس نہس ہو جائے گا اگر آپ موازنہ روی، اعتدال کو اختیار نہیں کرو گے۔ اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی قدر کیجئے، اللہ کے حقوق ادا کیجئے، اللہ کی طاعت میں اس کو خرچ کیجئے۔ حکماء قدماء نے لکھا ہے کہ جس نے اپنے مال کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لی، اور جس نے مال تفاخر کے لیے استعمال کیا، اسراف کے لیے خرچ کیا، دوسرے لوگوں پر بالادستی کے لیے، اپنے آپ کو برتر اور دوسرے لوگوں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے مال خرچ کیا، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر مال خرچ نہ کیجیے، اچھا پہنیے، اچھا جوتا ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا مکان ہو، کوئی منع نہیں کرتا، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن کبر نہ ہو، اس لیے کہ کبر اگر ہوگا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اگر بالادستی ذہن میں ہوگی تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ کبر کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار کرنا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، لہذا دوسرے لوگوں کو حقیر مت سمجھیے، کمتر مت سمجھیے۔ آج مال آپ کے پاس ہے، کل ہو سکتا ہے آپ سے چھین کر کسی اور کی جیب میں چلے جائے، کسی اور کے پاس چلا جائے۔ آج آپ مالدار ہیں، کل آپ فقیر ہو جائیں۔ دنیا میں مشاہدہ تجربات ہیں، آپ نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہ فقیر ہو گئے اور فقیر بادشاہ ہو گئے۔ بزرگان محترم، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آدمی اگر بھوکا سو رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو بہتر ہے اس سے جو پیٹ بھر کر کے سو رہا ہے اور اس کے پاس مال نہ ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا اپنی طاقت سے زیادہ کھاتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ پہنتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی طاقت سے زیادہ کھاتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ قیمت کے کپڑے استعمال کرتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی حالت آپ کو دی اس حالت کے خلاف ظاہر کرنا، ایک آدمی غریب ہے وہ اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو شریعت میں اس کو اسراف کہا گیا ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ بزرگان محترم، میری بات کا ماحصل خلاصہ یہی ہے
کہ اعتدال خرچ کے اندر کیجئے، میانہ روی اختیار کیجئے، اور جس طرح کے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں مبادا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حالات ابتر ہو جائیں، لاک ڈاؤن بڑھ جائے، پھر ہمیں پیسے پر کے لیے ترسنا پڑے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، ذلت اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان حالات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد معصوم قاسمی، خادم جامعہ عربیہ مدرسۃ المومنین، منگلور، ضلع ہردوار، اتراکھنڈ۔